نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، قابل احترام اساتذہ، عزیز طلبہ اور تمام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں قربانی، اتحاد، جد و جہد اور بے مثال بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن افسوس، تاریخ کے اوراق سے ایک سچ اکثر چھپایا جاتا ہے، اور وہ ہے آزادی کی جنگ میں مسلمانوں کی بے مثال قربانیاں۔ محترم حاضرین، اسلام ہمیں وطن سے محبت سکھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت مکہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہی جذبہ مسلمانوں میں رچا بسا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی پہلی آواز آزادی بھی مسلمان کے دل سے اٹھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کو اگر کوئی پہلی باقاعدہ بغاوت کہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر اس جنگ کے روح رواں تھے۔ مولوی احمد اللہ شاہ نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، یہاں انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ برطانوی راج کے خلاف جنگ آزادی میں سنی علماء نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی اور سماجی طور پر بھی تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ ان علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا اور عوام کو انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ترغیب دی۔ کچھ علماء نے تحریک آزادی کی قیادت کی، جبکہ کچھ نے اس میں مالی اور اخلاقی مدد فراہم کی۔ کیا آپ جانتے ہیں، صرف 1857 کی جنگ میں علماء کرام کی 14,000 لاشیں کانپور کے میدان میں درختوں پر لٹکی ہوئی پائی گئی، ہزاروں کو تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ مولانا لیاقت علی الہ آبادی انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، گرفتار ہو کر کالا پانی بھیجے گئے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی اپنے قلم و زبان سے انگریزوں کے خلاف جہاد کو جواز بخشا اور اسی جرم میں عمر قید کی سزا کاٹے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف علماء نے قربانیاں دیں، عام مسلمان بھی اس جد و جہد میں پیش رہے۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف تا حیات لڑتے رہے، شہادت قبول کر لی مگر غلامی نہیں۔ اشفاق اللہ خان کاکوری سازش میں انگریزوں کے خلاف ایک عظیم منصوبہ بنایا، آخرکار پھانسی چڑھ گئے اور کہا، میرے جنازے پر ہندوستان کا پرچم لپیٹنا۔ مولانا حسرت موہانی انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا، جیل کی صعوبتیں برداشت کی مگر جھکے نہیں۔ مسلمانوں نے صرف بندوق سے ہی تنظیم سازی سے بھی کام کیا۔ جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی میں ہمیشہ کانگریس کے شانہ بشانہ رہی۔ خلافت تحریک، جس میں گاندھی جی کے ساتھ مل کر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے اہم کردار ادا کیا۔ لیکن افسوس، آج کچھ لوگ صرف اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کی قربانیوں کو تاریخ سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اصل تاریخ سے روشناس کرائیں، انہیں بتائیں کہ یہ آزادی صرف گاندھی یا نہرو کی مرہون منت نہیں، بلکہ اس میں مولوی، مجاہد اور مسلمان کے لہو کی خوشبو بھی شامل ہے۔ آخر میں تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر وطن عزیز ہندوستان کی ترقی، سلامتی، اتحاد اور بھائی چارے کے لیے کام کریں۔ فرقہ پرستی، نفرت اور تعصب کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی احسان فراموش نہیں ہوتا۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور ہم ایمان والے ہیں۔ بھارت زندہ باد، مسلمان کی قربانی زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔